وہی جج صاحبان اس نے صرف 2 دن کے اندر اندر عدت والا ٹرائل کمپلیٹ کر لیا تھا. 8:30 بجے شروع کیا, 11 بجے تک ٹرائل چلا. دوسرے دن پھر 9 بجے جج صاحب بیٹھے, 10 منٹ کی بریک کی اور رات 11:15 بجے اس نے ٹرائل کنکلوڈ کیا اور ہمیں کہا کل آرڈر سناؤں گا. اگر آپ بنیادی اصولوں کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے جج صاحبان فیصلے دے دے, وہ انصاف نہیں, وہ ناانصافی ہے. انصاف اگر بوقت نہ ملے وہ ناانصافی ہے. خان صاحب جیل میں ہیں, یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. ہم جج صاحبان سے بھی پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی جلد سے جلد رہائی ہو. بشرا بی بی کے خلاف ذاتی کوئی کیس نہیں ہے, صرف خان صاحب کو پریشر ملانے کے لیے کیس بنایا گیا ہے. توشخانہ میں آپ کو معلوم ہے توشخانہ کا کیس الیکشن کمیشن میں چلا تھا, وہ ایک سیشن جج کے سامنے ہمایوں دلاور صاحب کے سامنے بھی چلا تھا. توشخانہ کے ریکارڈ کے مطابق بشرا بی بی کا توشخانہ کے ریکارڈ میں کہیں نام نہیں تھا. بشرا بی بی کے نام کبھی گفٹ نہیں آیا تھا. بشرا بی بی نے کبھی کوئی گفٹ ریسیو نہیں کیا تھا. بشرا بی بی نے کبھی کسی گفٹ کے نہ پیسے دیے ہیں نہ دیے ہیں. بشرا بی بی نے کبھی اس پہ کوئی ٹیکس نہیں دیا تھا. کیبنٹ ڈویژن سے جو ریکارڈ آیا تھا توشخانہ کا, اس میں بی بی کا نام نہیں تھا. اسٹیٹ بینک سے پیسوں کا جو ریکارڈ آیا تھا اس میں بی بی کا نام نہیں تھا. الیکشن کمیشن کے جو ڈاکومنٹس آئے اس میں بی بی کا نام نہیں تھا. ہمایوں دلاور صاحب کی کورٹ کے سامنے جس وقت خان صاحب کو 342 کی سٹیٹمنٹ رکھی گئی اس میں بھی بی بی کا کوئی ذکر نہیں تھا. لیکن پھر بی بی کے خلاف یہ کیس صرف اس لیے بنایا کہ خان صاحب کو پریشر ملائے. الحمدللہ خان صاحب ڈیل پہ بلیو نہیں کرتے, وہ پاور شیئرنگ پہ بلیو نہیں کرتے, وہ عوامی طاقت چاہتے ہیں, عوام کے حقوق کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں. آج وہ اگر جیل میں تو ہماری آزادی کے لیے, اس عدلیہ کا آزادی کے لیے, رول آف لا کو اپہولڈ کرنے کے لیے جیل میں. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم عدالتوں کے سامنے جائیں اور ان کے لیے انصاف مانگے جو ہم کر رہے ہیں. 1.5 سال سے یہ کیسز چل رہے تھے, 1 سال سے خان صاحب جیل میں. ہر عدالت ہم گئے تھے. خان صاحب آپ کو انفارمیشن کے لیے بتاؤں, 200 کیسز میں جب اریسٹ نہیں ہوئے تھے تب تک 300 مرتبہ عدالتوں میں پیش ہو گئے تھے. ایسے حالت میں پیش ہوئے کہ وہ چل نہیں سکتے, ویل چیئر پہ لایا گیا. ویل چیئر پہ ایسے حالت میں لایا گیا کہ جج صاحب کہہ رہے تھے آپ میرے کورٹ میں گاڑی اندر نہیں لے کے آ سکتے. اگر میڈیکل ایویڈنس ہے, سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ نہیں چل سکتے, پھر آپ کو اندر آنے کی, آپ کی گاڑی کے اندر آنے کی اجازت ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں 70 سال بعد قانون اندھا نہ ہو, قانون عوام کی حقوق کی تحفظ کرے. اسی کے لیے یہ وکلا ہمیشہ برسر پیکار رہے ہیں. ہمیشہ سے لاہور ہائی کورٹ بار کو یہ اعزاز حاصل ہے, لاہور کے وکیلوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے پاکستان میں بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے ہمیشہ انصاف کے لیے آواز اٹھایا ہے اور اسٹرگل کیا ہے. یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے آج اب یہاں موجود ہے. ہماری ریزرو سیٹیں تھیں, ریزرو سیٹوں کا کیس سپریم کورٹ میں ہے. ہمارا فقط اتنا کہنا ہے کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 51 کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی. ہمارا اتنا کہنا ہے, جس طریقے سے کل سپریم کورٹ نے آبزرویشن دی ہے کہ جب آپ نے 13 تاریخ کو ہم سے نشان لے لیا تو آپ نے آرڈر میں یہ ہولڈ فرمایا کہ یہ سیلف پروکلیم چیئرمین ہے. آپ نے آرڈر میں یہ فرمایا کہ یہ سیلف پروکلیم سیکرٹری جنرل ہے. ایسے سرکمسٹانسز میں جب الیکشن ہوئے, عوام نے ہمارے نشانات پہچانے, خان صاحب کے نظریے کے پیچھے پاکستان کے عوام نے ووٹ دیا. 12 کروڑ 80 لاکھ ووٹ ہے, اس میں 6 کروڑ ووٹ پول ہوا ہے. 3 کروڑ ووٹ 100
and 67 political parties को मिला जिन्होंने वन फॉर्म और द अदर पार्टिसिपेट किया था इलेक्शन में, और 3 करोड़ वोट सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बे कैंडिडेट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को मिला। यह सबसे बड़ी कामयाबी है। उसके बावजूद हमने कहा कि 13-18 तारीख को जब नोटिफिकेशन आया, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करने का। अब हमारे 78 सीट से उसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि 67 वोमेन और 11 नॉन मुस्लिम की सीटें हमें मिले। हुकूमत की कोशिश है कि यह सीटें लेके 2/3 मेजॉरिटी ऑब्टेन करे और अपनी मर्जी के आईन में तरामीम करे। इन लोगों ने जब हुकूमत ले ली तो विदिन अ मंथ नेब के कानून में चेंजेस करके इन्होंने लॉ चेंज करके अपने सारे केस माफ करवाए। हमारी कोशिश यही है कि कोई कानून से बालातर ना हो। इस मुल्क में एक कानून चले, एक दस्तूर चले, 2 दस्तूरें ना हो कि अरीब के लिए एक कानून और अमीर के लिए एक और कानून। इसी के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। स्ट्रगल करते हुए आज हम ये कन्वेंशन इसीलिए कर रहे हैं कि इंसाफ को इंसाफ दो, इंसाफ को इंसाफ दो। अगर इंसाफ खुद जो मुनसिफ है वो इंसाफ के तलबगार है, हम उनको मैसेज देना चाहते हैं, हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला इसी के लिए हमारा स्ट्रगल होगा, कोर्ट के अंदर भी, इस अदालत में भी, इन बाथरूमों में भी, और इंशाअल्लाह ताला जाएंगे, वॉक करेंगे, पीसफुल करेंगे, लेकिन हम अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराएंगे कि हम इंसाफ चाहते हैं। अवाम हक और इंसाफ के लिए बाहर रोडों पे पुरअमन तरीके से आ रही है वकला, ये मैसेज देने के लिए कि कानून का बोलबाला हो। थैंक यू सो वेरी मच। हमने रैली निकालनी है, यहाँ से जाना है यहाँ से टीपीओ चौक के गेट से निकलेंगे और रीगल तक चलेंगे, और तमाम दोस्त वापसी पर यहाँ पर खाना भी तैयार होगा हमारे आने तक। यहाँ पर करेंगे पीसफुल वॉक गौर साहब की क़यादत में। आ जाइए, बिस्मिल्लाह। आज सारे दोस्त